زیادہ کھول گیا آج کی پاک انجیل کی جو تلاوت پڑھی جائے گی، خداوند یسوع مسیح ہمیں ایک عظیم حکم دیتے ہیں جو قوانین ہیں، قوانین کا مجموعہ 365 قوانین، اور پھر 365 قوانین کو مختصر طور میں 10 حکموں کی صورت میں، پھر 2 بڑے حکموں کی صورت میں، تو خداوند اپنے خدا کو پیار کر، اپنے پڑوسی کو پیار کر، اور جب دونوں حکموں میں بڑے حکم کی بات ہوتی ہے تو وہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو۔ مشکل کام ہے ایک دوسرے کو پیار کرنا، سننے میں، دیکھنے میں، پڑھنے میں یہ لفظ آسان ہے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح پیار کی بات کرتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو، اس لفظ کی جب گہرائی کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے 3 بڑی خصوصیات ہیں، 3 بڑی وجوہات ہیں جس بنا پر یسوع مسیح نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو۔ جب پہلی بات ہم کرتے ہیں اور وہ ہے پوزیشن کی، 3 پی۔ پہلی بات اس پیار کے پیچھے جو بات ہے وہ ہے پوزیشن کی۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ملکیت کی بات کرتا ہے۔ میکیاولی ایک فلسفر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایوری مین از اے سیلفش۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی مٹھی بند ہوتی ہے، تو اس پیار کے پیچھے جو یسوع ہمیں سکھانا چاہتے ہیں وہ ہے پوزیشن کی، کہ جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کو چھین لیتے ہیں تو اس سے پیار ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات پاور کی۔ ہر انسان دنیا میں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بڑے سے بڑا عہدہ ملے، تو جب ہم بڑے عہدے کی بات کرتے ہیں تو پھر جو نیچے کا طبقہ ہے ہم ان کی حق تلفی بھی کرتے ہیں، جیلسی بھی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات ہوتی ہے پلیجر کی، اپنی خوشی کی خاطر بہت دفعہ ہم دوسرے کے حقوق چھین لیتے ہیں اپنی خوشی کی خاطر، چوری کرنا، ناجائز کام کرنا اپنی خوشی کی خاطر۔ تو جب یسوع مسیح یہ بات کرتے ہیں کہ تم ایک دوسرے سے پیار کرو، تو ہمیں ان 3 باتوں سے کنارہ کشی کرنی ہے۔ تو ہم آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم پیار کو فروغ دیں، اور اس پیار میں جو رکاوٹیں ہیں ہم ان کا ازالہ کریں اور ان کو اپنی زندگی سے خارج کریں۔ ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب طور پر مسیح خرست میں شامل ہونے پائیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں
کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کمواری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ ہم دعا کریں۔ اے رحیم اور مہربان خدا، ہم گناہ گار تھے تو تیرے فضل نے ہمیں راست باز ٹھہرایا۔ ہم پست حال تھے تو تو نے ہمیں روحانی خوشی دلائی۔ اپنی فیاضی اور اثر سے ہماری مدد کر تاکہ ہم ایمان کی نسبت راست باز ٹھہر کر ثابت قدم رہنے سے نہ گھبرائیں۔ ہمیں یہ توفیق عنایت کر مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ رسولوں کے 7ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ اس وقت جب بڑی بحث ہوئی تو پطرس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ اے مردو بھائیو، تم جانتے ہو کہ پہلے دنوں میں خدا نے ہم میں سے مجھے چنا کہ غیر قومیں میری زبان سے انجیل کی بات سنیں اور ایمان لائیں، اور خدا نے جو دلوں کو جانتا ہے ان کی گواہی دی، کیونکہ ان کو بھی ہماری طرح روح القدس بخشا اور ایمان سے ان کا دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا۔ پس تم کیوں خدا کو آزماتے ہو کہ شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھتے ہو جس کو نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم اٹھا سکتے تھے، حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ انہی کی طرح ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے فضل ہی سے نجات پائیں گے۔ تب ساری جماعت چپ رہی اور برناباس اور پولس یہ بیان سننے لگی کہ خدا نے کیسے کرشمے اور کرامتیں ان کے وسیلے سے غیر قوموں میں ظاہر کی۔ جب وہ خاموش ہوئے تو یعقوب خطاب کر کے کہنے لگا کہ اے مردو بھائیو میری سنو۔ شمعون نے بیان کیا ہے کہ کس طرح خدا پہلے غیر قوموں پر نظر کی کہ ان میں سے ایک امت اپنے نام کے لیے چنی، اور انبیاء کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ بعد ازیں میں پھر آؤں گا اور داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو استادہ کروں گا۔ میں اس کے رکھنوں کی مرمت کروں گا اور اسے دوبارہ نصب کروں گا، تاکہ بنی آدم کا بقیہ یعنی وہ سب اقوام خداوند کو تلاش کریں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں۔ یوں وہی خداوند فرماتا ہے جس نے ابتدا سے ان باتوں کو ظاہر کیا۔ پس میری رائے یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں انہیں تکلیف نہ دینی چاہیے، مگر لکھ کر تاکید کی جائے کہ بتوں کے مکروہات اور حرام کاری اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں،
کیونکہ پرانے زمانے سے ہر شہر میں موسیٰ کی شریعت کی منادی کرنے والے ہوتے آئے ہیں اور ہر سبت کو وہ عبادت خانوں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کلام اقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔
اور کیا کبھی زندگی میں
یہ دعا کریں کہ ہمارا جو اس کا کمیشن ہے، اس کی ساری انتظامیہ ہیں، اس کے جو سیکرٹری صاحب ہیں، جو اس میں آفس میں کام کرتے ہیں، سب کو خدا برکت دے تاکہ ہمارا جو کمیشن ہے یہ اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے تمام مناسب دون کے لیے اچھے انتظامات کر سکے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم اپنے نئے بابا اعظم لیو چودھری کے لیے خاص خداوند سے برکت اور فضل مانگیں، جس کو خدا نے بہت ساری خدمات کے لیے چنا ہے، کلیسیا کی ترقی اور خوشحالی کے لیے چنا ہے۔ ہمارا خداوند کو ان کی خدمت کو مؤثر بنائے اور ہمیشہ وہ کلیسیا رہنمائی کرتے ہوئے کلیسیا کی ترقی اور خوشحالی کا وسیلہ بنے۔ عزیزو، دعا کریں۔ ہم امن، صلح اور سلامتی کے لیے دعا کریں۔ مہربان خداوند خدا پوری دنیا میں امن، صلح اور سلامتی کی فضا کو پیدا کرے۔ اور بالخصوص ہم دعا گو ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے کہ خداوند خدا ہمارے ملک پاکستان کو اپنی پناہ اور اپنی حفاظت میں رکھے، تمام دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔
इसलिए दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का के पाक के हज़ूर में मकबूल हो। हम दुआ करें, ऐ प्यारे खुदा, जो इस कुर्बानी की पाक इबादत के ज़रिए हमें अपनी वाहिद और आला इलाही ज़ात में शरीक कर देता है, इनायत कर कि हम तेरी सच्चाई जानते हुए लायक चादर से उसे अपनाएं। मसीह खुदा के वसीले से आमीन। खुदा आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम अपने खुदा का शुक्र करें। वाजिब और दुरुस्त है। वाकई वाजिब वो नहायत मुनासिब है कि हम हर लेकिन ख़ास कर इन दिनों में तेरी सताइश करें, जब मसीह हमारा फंसा सवाल हुआ, क्योंकि उसने इंसान की बदबख्ती का दौर ख़त्म होता है और सब बर्बाद की हुई चीज़ें बहाल की जाती हैं। नीज़ मसीह खुदा ने हमारे लिए ज़िंदगी अपने हकीकी सालमियत पर दोबारा कायम होती है। इसलिए हम पाशगा की खुशियों से मामूल होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुक़द्दसों की जमात समेत ये कहते हुए मेरी हम सना करते हैं। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूल है। आलम बाला पर रोज़ मुबारक हो वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर रोशन। ऐ मेहरबान बात, वाकई कदूस है तो बात और पाक चीज़ तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक को भेज ताकि नजराने पाक और हमारे नबी से का बदल और उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आंखें खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए किया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद नया पकाना भी किया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पीओ। नया और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए मंगाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू आए। बस हम तेरे भेजे के बदले और जीवित को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरा पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आर्जी के साथ मुझा करते हैं, बख्श दे के हमें से बदन और लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप और लियो चौथ में हमारे बिशप ज़बान और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों और बच्चों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक मांग हमारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो
اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں کچھ قابل مطلب ماں باپ کو یونیورسٹی جیسے آسمان کو بول ہوتی ہے، اس میں ہمارے روشنی ہوتی ہے اور اس طرح ہم اپنے جو ہمارے گھر سے اور ہمیں آسمان کا پڑھنے دیں بلکہ برائی سے بچا۔ اے خدا ہم جو سمجھ کرتے ہیں ہمیں ان سب بدیوں سے بچا، ان دونوں اسلام کی بخش تاکہ ہم تیری شکل کی توفیق سے اپنے والد کو ہوتے اور اس کی طاقت کرتے طاقت نام سے سلو سے خیر کہ میں تمہارے پاس سلام سلام کی روح اور وہ سلام کہا مرضی ہے خدا کے اسلام کے وقت آپ کے ساتھ ہمیں کوئی اسی کے اسلام کی جائے۔ ہمارے نبی مسیح کے بندہ مولا جانا پاک شاہ کو ہمیشہ کی زندگی دلائی۔ اے خدا کے بندے یہ ہے خدا کا بدل جو جہان کے گناہوں کو اٹھانا جاتا ہے۔ مبارک ہے ہم سب جو اس بدلے کی سے آپ کو بلائی ہے۔ اس کے بدل میں ہمیشہ کی زندگی کے لیے
ہم دعا کریں۔ اے خدا ہمارے خدا، مہربانی سے اپنے لوگوں کی مدد کر، دنیا آسمان کی ایک قیمت نعمتوں سے ہمیں معمور کیا ہے، بخش دے کہ ہم پرانی زندگی کو چھوڑ کر نئی زندگی اختیار کریں، مسیح خدا کے وسیلے سے۔ برکاتے کلمات سے پہلے شکریہ کے چند الفاظ مختلف لوگوں کے نام گزارنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں فضیلت ماب بین ماریو ٹریوس، Apostolic Administrator of the Archdiocese of Lahore کا۔ یہ تاریخ میں ہماری آرچ آف لاہور کی روایت رہی ہے کہ ہم منظم طور پر اس ڈائسس میں ہمارا ایک کمیشن ہے جو کیٹیکسٹوں کے سارے نظام کو دیکھتا ہے، بنیادی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، تو ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا بھی کرتے ہیں۔ بشپ صاحبان کی ایک خاص توجہ مناد صاحبان کے اوپر ہوتی ہے، اور وہ کیٹیکسٹ مشن آفس کو ایک خاص ہدایت دیتے ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے، جو بنیادی ضروریات ہے ان کو پورا کیا جائے۔ تو ہم اپنے آرچ بشپ کے بھی شکر گزار ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں آرچ ڈائسس آف لاہور کے وکر جنرل فادر آصف سردار کا، جو ہمیشہ اپنے مناد صاحبان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں۔ جب بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے تو وہ اپنی موجودگی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی موجودگی ہمارے لیے فخر کا سبب ہے، اور فادر جی بھی اپنے مناد صاحبان سے گہرا پیار کرتے ہیں۔ شکریہ ادا کرتے ہیں فادر عنایت برنرڈ کا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ کافی عرصہ سیمنری کے ریکٹر بھی رہے، بہت سارے فادر صاحبان جو ڈائسس میں کام کرتے ہیں ان کے اساتذہ بھی رہے، اچھی ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں۔ میں بھی ان کا اسٹوڈنٹ رہا، تو مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں فادر عنایت برنر کے ہاتھوں پروان چڑھا، اچھی تربیت کی۔ تو آج انہوں نے اقدس قربانی کی قیادت کی۔ فادر عنایت برنر ان دنوں چھٹیوں پر آئے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے خوش آئند بات ہے کہ فادر عنایت برنر سابقہ کیٹیکسٹ مشن کے سیکریٹری بھی رہے ہیں، اور ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ آج ہماری دعوت پر انہوں نے آج کی اقدس قربانی گزاری۔ فادر عدنان رشید کے بھی ہم شکر گزار ہیں، جو ہمیشہ پاسبانی خدمت کے لیے ہمہ تنگوش رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں۔ جب بھی ان کو دعوت دی گئی ہے تو انہوں نے خوشی کے ساتھ قبول کیا، اور اچھی تیاری کے ساتھ ان دو ٹاپکس پر گہری باتیں کی۔ تو ہم فادر عدنان رشید کے بھی شکر گزار ہیں۔ شکریہ ادا کرتے ہیں فادر رفان فیاض کا، ریکٹر آف دا کیتھیڈرل کا، جنہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ ہمیں یہ جگہ دی، یہ چرچ دیا، تاکہ ہم یہاں پر قربانی گزران سکیں، اور ہال دیا تاکہ اپنے مناد صاحبان کی تربیت کر سکیں۔
شکریہ ادا کرتے ہیں تمام مناد صاحبان کا جو ہر وقت جو پاسبانی تربیت ہے اس کے لیے اپنی موجودگی ظاہر کرتے ہیں، اب موجود ہوتے ہیں، تو تمام مناد صاحبان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود آج کے اس پروگرام میں انہوں نے شرکت کی۔ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کیتھولک ٹی وی کا، جن کی بدولت یہ ہمارا جو پروگرام عبادتی پروگرام براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ ہم کیتھولک ٹی وی کے بھی شکر گزار ہیں، اور ان تمام مومنین کو جو اس کیتھولک ٹی وی کے ذریعے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سب کا بھرپور تالیوں کے ساتھ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی خصوصی طور پر میں دعوت دیتا ہوں فادر عنایت برنٹ کو کہ وہ سامنے آئیں اور ہم اپنی عقیدت کا اظہار ہار پہنا کر ان کو خراج تحسین پیش کریں گے، ان کی خدمت کو سراہیں گے۔ فادر عنایت برنٹ سامنے آئیں گے اور بابو جی ان کی خدمت میں بابو مشتاق فادر عنایت برنٹ کو ہار پہنا ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں کے ساتھ ابھی دعوت دیتے ہیں فادر عدنان رشید کو کہ وہ سامنے آئیں اور ہار ان کی خدمت پیش کریں گے۔ سب کی موجودگی کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا ہم آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو، اور خدا ہمارے باپ بیٹے اور اس برکت آپ سب پر نازل ہو۔ آمین۔ بات ہو چکی، سلامت جائیں، ہاللویا۔ خدا کا شکر ہو